اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ کے فضل سے اس آیت کریمہ کے تناظر میں کچھ گفتگو ہوئی کئی مجلسوں میں، تو ایک حدیث نظر سے گزری۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صلی بنا ظہر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی بنا ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ظہر نماز پڑھی۔ ظہر کے بعد نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اشارے میں فرمایا ٹھہریے، تو ہم ٹھہر گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ یعنی ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ لوگوں تک یہ آیت پہنچاؤ: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرت عروہ اپنے باپ سے حضرت عائشہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے اور یہ آیت پڑھتے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ اکثر عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے اور اکثر یہ آیت پڑھتے۔ اور اگر ہم غور کریں گے، جیسے عرض کیا گیا کہ یہ پوری زندگی پر حاوی ہے، پورے جتنے بھی پہلو ہیں، چاہے معاشرت کے ہیں، معاملات کے ہیں، دینیات کے ہیں، ایمانیات کے ہیں، سب پر حاوی ہے۔ اور ہم لوگوں میں جو پریشانی ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں میں جو پریشانی ہے، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وہ پریشانی کیا ہے کہ ہم
ہماری جتنی بے اعتنائی، عدم دلچسپی اور عظمت جس کو کہتے ہیں حقیقت، اس عظمت کا نہ ہونا، کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں۔ جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں جائے گی ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ اب یہ آیتیں سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں۔ اگر آپ سورہ احزاب کو اللہ جل شانہ نے شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اعلمکم و انی اخشاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو میں جاننے والا ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا علماء کرام اس آیت پر غور کرتے ہیں؟ عالم کس کو کہیں گے آپ؟ عالم کس کو کہیں گے؟ جس نے بہت کتابیں پڑھی، بہت تفسیریں پڑھی، بہت عربی کا ماہر ہو گیا، اس کو آپ عالم کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وہ عالم حقیقتاً وہی عالم ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے۔ یعنی علم کو اگر دیکھنا ہے کسی کے اندر، علم کا کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کو ماپنا ہے، اس میں کتنی خشیت ہے، اس میں کتنی خشیت ہے۔ خشیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، یعنی اس کو علم کہتے ہیں۔ ایک تو پڑھا پڑھی، وہ تو غیروں کو بھی ہے، کافروں کو بھی ہے، اس سے کیا مطلب؟ اگر خشیت نہیں ہے، خشیت کب آئے گی؟ جب معرفت ہوگی، اور معرفت ہوگی تو خشیت ہوگی۔ غور کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر دو۔ کب تک بے فکری کی زندگی گزاریں گے؟ یہ زندگی چند روز کی، ہم نے زندگیاں ضائع کر دی۔ خشیت کب آئے گی؟ جب معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، اور جب پہچان ہوگی تب خشیت آئے گی، اور جب خشیت آئے گی تب کیا ہوگا؟ ان اولیاء اللہ ہے، ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ کے پیارے تب تک نہیں بنو گے بھائی،
اللہ کے پیارے نہیں بنو گے، اللہ کے محبوب نہیں بنو گے۔ اب سب کو جوڑ دو، سب کو پھر سے جوڑ دو۔ خشیت ضروری ہے کس کے لیے؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اور یہ خشیت تب آئے گی جب معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی۔ جو جس کو مانتا ہے جانتا ہے وہی اس کو مانتا ہے، جو جس کو نہیں جانے وہ اس کو کیا مانے، وہ اس کو کیا مانے۔ ہمارے کانوں میں تو باتیں پڑتی ہیں، لیکن قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس طرح سے ہمارے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہیے تھا، پیوست ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح کا اس کا اثر ویسا تو ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے حق ہے، اور تمہیں یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کی یہ زندگی ہے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکہ تمہیں اللہ سے دور نہ رکھے، یہ دھوکہ تمہیں اللہ سے دور نہ رکھے۔ اور یہ صفت کا پیدا ہو جائے گی، جب وہ صفت پیدا ہو جائے گی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ کن کی صفت ہے؟ کن کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ مومنین کی صفت۔ جب ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو کیا ہم کما حق مومنین کی صف میں ہیں؟ یہ مومنین کی ڈیفینیشن، تعریف، ان کی صفت کوئی اور نہیں، اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، مومنین وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ ہوا تھوڑی سی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو رنگ چہرے مبارک کا ہوتا تھا اس میں تکلیف ہوتا تھا، تھوڑے کالے بادل آتے تھے۔ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے۔ صحابہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے تک جب پہنچتے تو ایسی جو کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں وہ صورت ہم اس کو کہتے ہیں شوق، جیسے کسی کا خون نکل جائے اور اس کا وہ پیلا رنگ بدن میں، یہ کبھی ایسا جو ہوتا ہے شوق میں، ایسا حضرت علی کا حال ہوتا تھا مسجد کے دروازے میں۔ کیوں ہوتا تھا؟ اور وہ کون تھے؟ اس میں غزوہ خیبر میں حضرت علی نے، خیبر کا جو بہت لوگ اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، بائیں ہاتھ سے اٹھایا تھا اور ڈال بنایا تھا۔ ایسے بہادر تھے، ایسے اتنے طاقتور تھے حضرت علی، لیکن جب اللہ کے سامنے آتے
معلوم ہے ابو تراب کیوں کہتے ہیں اس ان کی جو یہ ہے لقب جو ہے ابو تراب ہے، مٹی کا باغ۔ ایک بار مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی سیدھی سادھی، اس میں یہ قالین شالین کہاں ہوتے، بالکل مٹی۔ اب ایک اندھیرے میں ایک شخص داڑھی کو پکڑے ہوئے اپنے آپ کو اس میں کیا کر رہا ہے، لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب تک قرآن کی عظمت، تو ان قرآن کی آیات کو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو جانچنا ہے، ماپنا ہے۔ دیکھو خشیت کتنی آ گئی، خشیت کتنی آ گئی۔ کیا عالموں کے صف میں ایک پیسہ بھی ہے؟ اور یہ کیا صرف اہل مدارس کے لیے ہے؟ قرآن سب کے لیے ہے، صرف اہل مدارس کے لیے نہیں ہے۔ جو مدرسوں میں پڑھے انہیں کو ایسا کرنا ہے۔ تو اب اللہ کی پہچان جب تک نہیں آئے گی، خشیت نہیں آئے گی، خشیت نہیں آئے گی، گناہوں سے بچے گا نہیں، گناہوں سے بچے گا نہیں، اللہ کا محبوب نہیں ہوگا، اور نجات نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی، کامیاب نہیں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فوز عظیم تر کامیابی نہیں ملی۔ اب یہ سارا، اس سارے کا دار مدار، اب جب اس کو آپ یہ کرتے ہیں تجزیہ، تو اس کے باٹم لائن جو یعنی اس کا جو نچوڑ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ اپنے مولا کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان، تب اس کے باتوں کا کیا ہو جائے گا؟ اثر ہوگا، اثر ہوگا۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اس میں تو کئی لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، باقی بھی ماشاءاللہ قرآن سے اکثر تلاوت کرتے ہیں اور یہ آیتیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پڑھنے کا جو مقصد ہے اس حیثیت سے اپنے اوپر غور کرتے ہیں، اپنے اوپر اس کا انتباہ کرتے ہیں انتباہ۔ ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے جب ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے چھوڑا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتُهُ، اس کی آیتیں جب مومنین کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں۔ پچھلے بار کیا عرض کیا گیا؟ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے اللہ کے فضل سے جو کچھ مجلسوں میں عرض کیا، اس کی یعنی کیا تائید ملی الحمدللہ۔ اب قول اس میں آگے آئیں گے، قول سدید میں، یعنی کہ قول سدید کا کچھ لوگ نئے ہیں، اس کے کچھ چیزیں دہرائیں گے، ہمیں تو اپنے لیے دہرانا ہے، ہمیں کہاں حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں نصیب ہو۔ قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہاں گئے ہو، یاد ہے وعدہ، یاد ہے کیا وعدہ کیا؟ وہ تو پہلی وعدہ کی ہے، یہ کدھر وعدہ کی؟
جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے۔ اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب کرے۔ تو یہ قول سدید صرف اس معنی پر محدود نہیں ہے۔ سچ، اب سچ کس کو کہتے؟ سچ کہتے کس کو؟ اب اس کو تو مزید اور وضاحت چاہیے۔ سچ کہتے ہیں کس کو؟ ہمیں سچ بولنا ہے، بولنا نہیں بولنا ہے، ہاں۔ اب اس کی جو صفتیں، اب ایک صفت میں نے اپنی زبان میں عرض کی تھی، اب اس کی تائید مفسرین کی اس زبان میں نکلی، یوافق ظاہرہ باطن۔ سدید کے معنی یوافق ظاہرہ باطن، یہی عرض کیا گیا تھا۔ جب ظاہر اور باطن جو زبان پر ہے وہی جو دل میں ہے، جب یہ دونوں ایک پیج پر ہوں تو قول سدید ہو جائے گا۔ جو زبان پر آیا، جو زبان نے ادا کیا، اور وہی واقعی میری مراد ہے، وہی میرے دل میں ہے، وہی میرا ارادہ کہنے کا تھا، یہ دونوں اگر مل گئے، میرے ظاہر اور باطن، ہاں جی، اب یہ کہیں گے یہ یا حدیث کی جو یہ تقسیم آتی ہے، اکثر حدیث کے معنی کہنے کے ہیں، اکثر تو کہتے ہیں کہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، علماء کرام کہتے ہیں یہ حدیث قولی ہے، یہ حدیث ہے، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، جو عمل کیا، وہ حدیث فعلی ہے، وہ حدیث فعلی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسروں نے کی، صحابہ نے کچھ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہیں فرمائی، تو فرمایا یہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ جی صحیح کہا میں نے؟ تو حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری، ٹھیک؟ تو آپ کے افعال جو ہیں، افعال ظاہرہ، تو کیا ان پر سچ کا اطلاق لگے گا کہ قول سدید کا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اب اس حدیث کی تقسیم کی روشنی میں دیکھو کہ آپ کے افعال ظاہرہ اگر آپ کے باطن کے ساتھ نہیں مل رہے ہیں تو پھر وہی بات ہوئی کہ، اور جو قول سدید نہیں کہے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہوتا ہے وہ منافق ہے، یہ نفاق کی نشانی، یہ نفاقی، اور یہ نفاق ہمارے زندگی میں اتنا بھرا پڑا ہے، یہ نفاق ہماری زندگی میں اتنا بھرا پڑا ہے، اس لیے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی پر حضرت پیر رحمۃ اللہ، حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ کا جو یہ منافقانہ رویہ ہے، اس لیے 40 سال تک ایک ہی حال پر رہتے ہیں۔ مومنین اہل حق اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا ایک دن میں 40 مرتبہ حال بدلتے ہیں، ایک دن میں 40 مرتبہ حال بدلتے ہیں، کن کے؟ اس سے آگے جو حدیث شریف یاد ہے، ان اللہ یغان علی قلب، یاد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو ترجمہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر
ایک گین. گین کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، ہماری وہ حیثیت نہیں. 70 بار کیا کرتے تھے؟ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہوں سے تو عصمت ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. تو یہ ہاں جب ایک یہ تو 70 درجے دن میں عروج ہوتا تھا، ان کی بلندی ہوتی تھی. جب ایک درجے سے دوسرے درجے تک پہنچتے تھے تو اس درجے پر جب پہنچتے تھے تو اس سے پہلے والے درجے کے لیے استغفار کرتے. اللہ کی شان کل یوم هو فی شان، ہر آن اللہ کی نئی شان، ہر آن. اور مومن پر اس کا پرتو ہوتا ہے، مومن پر اس کا پرتو ہوتا ہے، اس کی بھی نئی آن نئی شان ہر آن اگر مومن ہے. لیکن ہمارا نفاق ہی نہیں چاہتا، ہمیں ابھی بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں. میں نے کئی مثالیں پچھلے یعنی اس میں کچھ کھول کر مثالیں بتائی، ہم کتنا جھوٹ بولتے. جب مہمان آیا، مہمان کو کہا بیٹھیے بیٹھیے آج رات ہی، دل میں اندر سے کہتے یہ کر نہیں گیا تھا، کہاں سے چلا جائے. من ابدا یاد رکھے گا، اگر یاد رکھے گا تو من ابدا من کلمہ عملا نجا. اللہ کرے سمجھ میں آئے اور اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. من ابدا کلمہ، نحو آپ خود دیکھنا، نحو پر مجھ پر نہیں چھوڑنا. عملا نجا، جس نے بات کو، وہ ایک بات کرتا ہے اس کو عمل سمجھا، وہی نجات پا. ہمارے نزدیک تو بات کوئی عمل ہے ہی نہیں، دن بھر بکواس کرتے رہتے. ہمارے پاس بات کرنا کوئی عمل ہے ہی نہیں. اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے. من ادى کلمہ عملا نجا، جس نے بات کو عمل سمجھا. اب انسان نماز کو عمل سمجھتا ہے تو پہلے وضو کرتا ہے، پھر تو اس کو بھی نہیں، اور تو وہ بھی بے فکری سے پڑھتے. ہماری نماز بھی تو اس سلام کے بعد پتہ چلتا ہے ہم نے نماز پڑھی. ہم سلام پھیرتے ہیں پھر پتہ چلا ہم نے نماز پڑھی. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. جس نے بات کو، بہت قیمتی کیمیا ہے یہ جملہ. اللہ تعالیٰ جس کی سمجھ میں آ جائے اور جو اس کو کسی حصے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے. من ادى کلمہ عملا نجا، جس نے بات کو بھی عمل سمجھا وہ نجات پائے. یہ جو آیت اس کے آگے جو ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ، کہ یہ امانت اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر پیش کی، آسمانوں کو پیش کی، انہوں نے نہیں لیا. تو ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں تو یہ بہت لمبی بحث ہے. لیکن ایک جو یعنی روایتوں میں جو چیز آتی ہے جو اس ہمارے موضوع کے ساتھ جس کا تعلق ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیش کی لے لی. پتہ ہے جس وقت امانت لے لی عصر سے مغرب تک کا وقت نہیں ہوا، جنت سے نکلنا پڑا. ابھی اتنا ہی وقت ہوا. خیر وہ الگ چیز ہے. تو اس میں ایک چیز، کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس میں ایک چیز
آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم نے تو تجھے زبان دی ہے لیکن اس میں 2 جبڑے بھی دیے جسے آپ اس کو بند کر سکتے، یعنی زبانی تو اس کو اس امانت کی خیانت کے لیے تو بڑا ہتھیار ہے جو اس کو یعنی اس امانت سے آگے 3 قسم کے لوگوں کا بیان کیا۔ امانت دینے کے بعد آدم علیہ السلام کے اس کے قبول ہونے کے بعد 3 قسم کے لیعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اب اس میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے، منافقین، کافرین، لیکن جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جن کی مدد کی، وہ اس امانت کو صحیح طریقے سے لیے تو کہا ایک جو ہے کہ جو زبان تو ہے دی، آگے تو کھلی رکھی اس کو، اب جیسے چلا، لیکن 2 جبڑے بھی دیے، آنکھیں بھی دی تو اس کے لیے بھی پردے دیے، آنکھیں یہ بھی اس میں آنکھیں دی لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اس کے لیے کوئی یہ نہ بیٹری چاہیے، نہ سیل چاہیے، نہ کچھ چاہیے، اور اتنی یعنی 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں کتنے حصے میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں آپ جھپکنے میں، ٹھیک خیر۔ تو یہ زبان سے جو اس کو کیا ہوتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے۔ تو قول سدید میں کیا کیا آیا، یہ ہمیں چھوڑے گا لگتا مشکل ہے کہ آپ سچ بولیں گے، لیکن سچ وہ جو حقیقتاً سچ وہ یہ نہیں کہ بس ظاہری طور پر سچ ہے، اندر تو پتہ نہیں کیا بول رہا ہے۔ یوافق ظاہرہ باطنہ، کہ اس کا باطن جو ہے اس کے ظاہر سے وہ ایک ہی پیج پر ہو، اس میں نفاق نہ ہو، منافقانہ پن نہ ہو، اور پھر الفاظ کا انتخاب بھی قول سدید میں شامل ہے۔ الفاظ کا، اور میری بات سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اور سن بولو، مشکل سے سنو، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔ الفاظ کا مناسب استعمال، اس میں وہ واقعات ہم دہرائیں گے، کچھ لوگوں نے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ الفاظ یہ قول سدید میں شامل ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار آپ تو میرے جگری دوست ہو، جھوٹ ہے، تو ہوتا ہی نہیں اس کا جگری دوست، ایسے بولتا نہیں ہوتا اس کا جگری دوست، چھوڑو کہتا ہے یار آپ تو میرے دوست ہو، یہ دوست ہوتا ہی نہیں اس کا۔ پہلے دوست کا معنی ہی نہیں سمجھے، دوست کس کو کہے گا، ایسے ہی ورڈ استعمال کرتا ہے، ایسے اللہ ولی الذین آمنوا، مومنین کا دوست اللہ ہوتا ہے بھائی، ایسے بولتے ہیں سب سے، یار آپ مجھے پیارے ہو، ہاں یہ کہہ سکتے آپ مجھے پیارے ہو، صحیح ہے، آپ سے پیار ہے، محبت، آپ سب سے پیارے ہو، اللہ ماشاء اللہ سچ ہوگا، اکثر جھوٹ بول، یہ کیوں ہے، ہمارے اندر بے احتیاطی ہے نا، ہم سمجھے نہیں دین کو، ایک جملے سے نامہ اعمال تہس نہس ہو جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ تھیسس ہی غلط لکھی پھر سمجھو، پوری تھیسس ہی غلط لکھی بھائی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے تو فرمایا ایک جملہ غلط لکھنے سے نامہ اعمال کا تہس نہس ہوتا۔ ہم تو بالکل ایسے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ وہ پرانے زمانے کی وہ فائرنگ ایسی سچ، ہماری بات ایسی ہوتی،
توڑو پھر مولو، ایسے یہ صفت ہمارے اندر نہیں آئی۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی کے ان کے وہاں ان کے ہاں دو شخص آئے۔ باہر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مسجدوں کے باہر وہ تالاب ہوتا ہے جہاں وضو کرتے ہیں۔ دو شخص بڑے دور سے آئے تھے، دیہات سے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کہا یار ہمارا تالاب، ہماری گاؤں میں جو مسجد ہے وہ جو تالاب ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ حضرت نے سنا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا۔ آپ لوگ تو ہنسو گے اس وقت، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے، ایسی تربیت ہوتی تھی۔ بلایا، کہا آپ کے ہاں وہاں تالاب ہے؟ جی ہیں۔ اچھا، وہ اس سے بڑا ہے؟ جی بہت بڑا ہے۔ معاف کیا جاؤ۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ لے جاؤ۔ اب وہ تھوڑے زمانہ جہاز میں گیا، ٹرین میں گیا، بیچاروں کو بیل گاڑی سے پیدل پڑانی، اتنی دیر گئے وہ، 10 دن لگے، 15 دن لگے، پتہ نہیں۔ اب اس کو بھی یہ ماپا، اس کو بھی ماپا، بڑے خوش ہو گئے کہ ان کا بڑا نکلا۔ کن کا؟ جو ان کے گاؤں کا تھا، لیکن کتنا بڑا نکلا؟ اتنا، ایک ہاتھ، ایک بارش یا اتنا۔ خوش ہو گئے، تو خوشی سے آئے، کہا ماپا؟ کہا حضرت ماپا۔ کہا کیا؟ کہا حضرت ہمارا بہت بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ کہا حضرت ایک بار سے بڑا ہے۔ ایک بارش بڑے کو بہت بڑا کہتے ہیں۔ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ نکال دیا ہم۔ جس کے بات کرنے کے انداز میں اعتدال نہیں ہوگا، وہ دین کے بارے میں اور روحانیت کے بارے میں اور دوسری بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اس میں کیا اعتدال ہو، کیا سمجھے گا؟ نکال دیا وہاں سے۔ بہت بڑا؟ ہاں بڑا ہے، بہت بڑا تو نہیں۔ الفاظ کا مناسب استعمال، الفاظ کا مناسب استعمال کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ جو قول سلیم کو سمجھے گا کہ میں نے جو بات کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منبر پر چڑھ کر اس آیت کو پڑھتے تھے۔ کیا ایسے ہی پڑھتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب ہمارے حضرت کے پاس جب کوئی آتا تھا وہ یہی پہلے بتاتے تھے، بات کرنے کا ڈھنگ، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے پینے کا کہ آداب نہیں۔ یہ بیچارہ بڑی بڑی باتیں کیا سمجھے، کیا سمجھے گا؟ یہ تو رسمیت ہو گئی سب چیزوں میں، یہ رسمیت ہے، رسمیت۔ دین سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکی ہے، دین سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکی ہے۔ پتہ نہیں کن چیزوں کو رسمیت بنا ہے اور کن چیزوں کو دین سمجھ بیٹھے۔ جس شخص میں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بات بے ڈنگی کرتا ہے، بے تکی کرتا ہے، سوچے سمجھے کرتا ہے، آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا، اس میں بڑی روحانیت ہے؟ نہیں، یہ اس کے زندگی کے ہر اس پر اثر انداز ہے، اس کی ہر چیز سے یہ مینیفیسٹ ہوگا، ظاہر ہوگا، اٹھنے سے بھی ظاہر ہوگا، بیٹھنے سے بھی، کلام سے بھی، معاملات سے بھی، کسی بھی چیز سے کہ یہ اللہ کا۔ کیوں؟ جب معرفت ہوگی، جب معرفت سمجھتے ہو، معرفت سمجھتا ہے کہاں سے؟
جب اللہ کی پہچان ہوگی، جب معرفت ہوگی تو دو چیزیں آئیں گی، صرف خود آئے گی، اللہ کی خشیت آئے گی، اللہ کی محبت بھی آئے گی، اللہ کی خشیت بھی آئے گی، محبت بھی آئے گی، اور ایک چیز اور خود ہی آ جائے گی، خود آ جائے گی، اس کو کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، اس کا حیا ہے، کیا ہے؟ ایسے اللہ کے بندے تھے جنہوں نے امت پر ٹانگیں نہیں پھیلائی، ٹانگیں نہیں پھیلائی، اتنا ادب، اتنا حیا اللہ کا۔ وہ کیا جھوٹ بولتے، وہ کیا کسی کو دھوکہ دیتے، کسی کے بارے میں غلط سوچتے، اندر خباثت کرتے، ان کو حیا تھا، اللہ دیکھ رہے ہیں میرے دل کو، لعلہ خائن اللہ سے حیا کرتے تھے، اور حیا ہر حال میں، خوف ہر حال میں، خشیت ہر حال میں، اور خشیت کے ساتھ محبت، زیادہ کام محبت سے ہوتا ہے، ہم خشیت کی باتیں کرتے ہیں، زیادہ کام محبت سے ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگ زمینداری سمجھتے ہیں، آپ نے پودا بیج ڈالا تو اس میں آپ کیا کریں گے، کانٹے وانٹے یہ وہ سارا اس کو اس سے دور رکھیں گے، وہ آپ کو خشیت سے آئے گا، لیکن اتنے کانٹے دور رکھنے سے وہ پودا نہیں اگے گا جب تک اس میں آپ اس کو پانی نہیں دیں گے، گرمی نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح اس پودے کو محبت کی گرمی نہیں دیں گے، پودا نہیں اگے گا، اللہ سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کو پہچاننے سے آتی ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنے سے آتی ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا براہ راست ہمیں کیا کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے۔ صرف وہاں کیا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، تو یہ کہتے ہیں تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، مجھے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ سیدھی سادی باتیں ہیں، لیکن یہ ہم بالکل اصل چیز سمجھنے سے قاصر، اصل چیز پر محنت کرنے سے، اصل چیز کی طرف دھیان دینے سے، اس کی طرف ہمارا یہ نہیں ہے، اور قرآن کے ساتھ جو ایسا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، خشیت نہیں ہے، محبت میں کمی ہے، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے۔ تو اگر وہ چیزیں آ جائیں گی، یہ خود بخود حیا سے کیا آتا ہے، وہ پیارے بچوں یاد رکھو، حیا سے ادب آتا ہے، جو با حیا ہوتا ہے وہ ادب ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں بے ادب کو کچھ حاصل نہیں۔ ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینہ، ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینہ۔ کوئی بڑا ہے، باورچی ہے، کھاک لوگ ہے، کچھ ہے، عمر سے بڑا ہے، اس کا ادب آپ پر لازم ہے۔ ومن لم یوقر کبیرنا ویأتی صغیرنا فلیس منا۔ وہ کہاں کہا کہ نہیں آپ بڑے آدمی تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ بڑے عالم تھے، وہ یہ کھاک لوگ تھا، اس کا نہیں، اس کی توقیر آپ پر ضروری نہیں تھی، یہ کہاں، یہ تو عام ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ومن یرحم فلیس منا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے سے ہے ہی، یہ تو ہمارے سے ہے ہی نہیں جس میں یہ صفت نہ ہو، جس میں یہ صفت نہ ہو۔ اپنے اندر ادب پیدا کرو، کیا کرو، با ادب ہو جاؤ، اور اللہ کا حیا کرو تو ہر چیز میں ادب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں، اور کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہنے سننے سے اللہ تعالیٰ، یہ عام باتیں ہیں لیکن عمل کے لیے یہ آسان نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا کہ جب تک ہم کیا نہیں پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ
اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ سے توفیق مانگو, اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.